والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء ولعنة الله على دجال القاديان الذي قد تنبأ بعد إمام الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب درود پاک کی تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة۔ آپ کی اس جامع مسجد میں حضرت مولانا مفتی محمد افضل صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہر سال کی طرح سے اس سال بھی حدیث پاک کے عنوان سے یہ کورس منعقد ہے۔ اللہ رب العزت ان کی اس فکر کو، آپ حضرات کی محنت کو، ہمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درس حدیث کے عنوان سے اور الحدیث کورس کے عنوان سے آپ کا یہ کورس ہے۔ اس حوالہ سے موجودہ حالات میں چونکہ مہنگائی پریشانی کے حالات ہیں تو ان حالات میں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی آیات مقدسہ ہمیں کیا ہدایات اور رہنمائی دیتی ہیں، تو اس حوالہ سے مختصر گزارشات کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ اس حوالہ سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام باقاعدہ کوئی دین معیشت نہیں ہے۔ دین اسلام ایک دین ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے دین میں پھر جہاں اور بہت سارے مسائل کا حل ہے وہاں بہت سارے ہمارے معاشی مسائل کا بھی حل موجود ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت دو بڑے نظام معیشت وہ چل رہے ہیں۔ ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے جو امریکہ، یورپ اور دنیا کے اکثر ممالک میں رائج ہے، اور دوسرا اشتراکی نظام ہے جو روس کے اندر رائج ہے، اور تیسرا پھر نظام اسلام ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ہر آدمی کو کھلی چھوٹ ہے، جو مرضی کمائے، جتنا کمائے، گورنمنٹ نہیں پوچھ سکتی۔ وہ شراب بیچ کے کمائے، وہ بدکاری کر کے کمائے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ہر آدمی بس کیا ہے، آگے سے آگے بڑھے، زیادہ سے زیادہ کمائی کرے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کا فلسفہ ہے۔ اس کی خرابی یہ ہے کہ اس میں آدمی کمائی میں بے لگام ہے، کوئی جائز ناجائز نہیں ہے، کوئی بریک نہیں ہے، کوئی روک تھام نہیں ہے، جو مرضی کمائے۔ اس میں آدمی حرص میں مبتلا ہو کر دوسرے کا نقصان نہیں دیکھتا کہ اس میں جو کما رہا ہوں مجھے تو فائدہ مل رہا ہے، لیکن دوسرے کا نقصان کتنا ہو رہا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں
سود ہے، جوا ہے، اور جناب شراب ہے، بدکاری ہے، جو مرضی ہے بس کیا کمائی جاؤ۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کا فلسفہ ہے، اور اس میں بہت ساری دیگر خرابیاں ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام نے جب یہ حرص و ہوس میں دنیا کو مبتلا کیا تو اس کے مقابلے میں پھر روس نے اشتراکی نظام متعارف کرایا۔ اشتراکی نظام میں یہ ہے کہ ذاتی ملکیت کا، شخصی ملکیت کا تصور کوئی نہیں۔ اشتراکی نظام میں جو بھی آدمی کمائے گا وہ سارا گورنمنٹ کی ملکیت ہوگا، اور آپ زیادہ کمائیں، کارخانے لگائیں، فیکٹریاں لگائیں، جو مرضی کریں، آپ کو شام کو ملنی دال روٹی ہے۔ ہاں جی، دال چاول ہی ملنے، بس گزارا آپ کو ملنا ہے۔ اس میں بظاہر یہ کہ جب ہر آدمی کی شخصی اور انفرادی ملکیت کا تصور نہیں ہوگا، کارخانے، فیکٹریاں سب سرکار کی ملکیت ہوں گی، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس میں لوگ کاہلی اور سستی کا شکار ہو گئے۔ اب ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میں جتنی بھی محنت کروں گا شام کو مجھے دال روٹی ملنی ہے، اور شام کو مجھے جناب والا کیا ہے، بعض لوگ دال چاول کے شوقین ہوتے ہیں، دال چاول ہی ملنے ہیں، تو وہ جو ہے نا کیا ہے، آدمی کہتا ہے یار مجھے اتنی جناب والا رپھڑ میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے، کارخانے لگاؤ جناب، فیکٹریاں لگاؤ جناب والا، فلاں کرو جناب، یہ سردردی لینے کی کیا، ٹینشن لینے کی کیا ضرورت بھائی، ٹینشن فری ہو جاؤ۔ تھوڑی محنت کرنی ہے تب بھی دال روٹی ملنی ہے، وہ زیادہ محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو کھپانا ہے، پھر بھی دال روٹی ملنی ہے، تو اس میں اپنے آپ کو کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ روس نے جب یہ نظام متعارف کرایا تو بظاہر تو اس میں یہ تھا کہ جناب سرکار بڑی مالدار ہوگی، اور اس میں جناب والا سرکار بہت ساری چیزوں کی مالک ہو جائے گی، کارخانوں اور فیکٹریوں کی ملکیت سرکار کی اور گورنمنٹ کی ہوگی، اور ہم بلے بلے اور جناب والا ہم چھا جائیں گے۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ سستی کا شکار ہو گئے، لوگوں نے کہا ہمیں بھائی دال روٹی ملنی ہے تو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت، بس لوگ جناب والا سست ہو گئے، نہ کارخانے لگا رہے ہیں، نہ فیکٹریاں لگا رہے ہیں، نہ محنت کر رہے ہیں۔ تو اس میں اگرچہ اس لحاظ سے بظاہر ٹھیک تھا کہ سرکار کی طرف سے پابندی، لیکن وہ شخصی ملکیت کہ میرا ذاتی بینک بیلنس کوئی نہیں ہوگا، میں جتنا بھی کماؤں گا سب سرکار کے کھاتے، مجھے سرکار کی طرف سے بس تھوڑا گزارے لائق کھانا شانا ملے گا، لوگ کاہلی کا شکار ہو گئے۔ روس نے یہ اشتراکی نظام بعد میں رائج کیا، پہلے دنیا کے اندر سرمایہ دارانہ نظام تھا۔ تو جب روس نے دیکھا کہ یہ نظام فیل ہو رہا ہے تو روس کے بڑے بڑے دانشوروں نے کہا تھا کہ کاش اس اشتراکی نظام کا تجربہ ہم روس جیسی بڑی ریاست میں کرنے کے بجائے افریقہ کے کسی پسماندہ ملک میں کرتے، تاکہ ہمیں پتہ چلتا کہ اس کے کتنے نقصانات ہیں۔ تو الحمدللہ دیکھا جائے تو بظاہر سرمایہ دارانہ نظام بھی فیل ہے، اس میں جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ جناب بہت سارے ممالک کی معیشت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، IMF کے ذریعے سے، سرمایہ دارانہ نظام کے ذریعے سے۔ یہ دنیا کے وہ بدماش چودھری ہیں کہ جیسے ایک آدمی کا پلاٹ مین پہ پڑا ہو اور جناب والا کیا ان سے کہا جائے بھائی آپ لوگ جو نا کیا 3-4 بھائی ہیں، اچھے بھلے گبرو جوان ہیں، تو آپ اس کو بناتے کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو ایک چودھری جناب والا بڑا وہ جنا چودھری بن کے فن خان بن کے آ جاتا ہے، کہتا ہے یہ لو پیسے بناؤ تو صحیح، مجھے کیا قسط وار واپس کر دینا۔ اب وہ بیچارے جب مکان بنانے کے لیے ان کے پاس رقم نہیں ہے تو وہ بعد میں قسطیں کیسے واپس کریں گے؟ ہاں جی، کھانے کے لیے نہیں ہے تو بعد میں قسطیں کہاں سے دیں گے؟ یہ طریقہ ہوتا ہے قبضہ کرنے کا۔ وہ مکان بناتا ہے، وہاں پر مکان بنانے کے بعد ان سے کہتا بھائی میرا قرضہ واپس کرو۔ بھائی قرضہ کہاں سے واپس کریں، ہم تو غریب ہیں، ہم تو قرضہ نہیں بنتا ہے، یہ تو بہت مہنگی قسط ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ آہستہ آہستہ وہی چودھری صاحب جو ہمدرد بن کے آئے تھے کہ ہم خیر خواہ اور آپ کی ہمدردی اور آپ کا تعاون کرنے آ رہے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ ان غریبوں کا جو سر چھپانے کی چلو اپنی جگہ تو تھی، وہاں سے بھی کیا ہے ان کا سامان اٹھایا، اور جو جھونپڑی جیسے کیسے تھی اپنی جگہ تو تھی، وہاں سے سامان اٹھایا باہر، اور اس پلاٹ پر اور اس بلڈنگ پر قبضہ کر کے جناب کیا چودھری صاحب بیٹھ گئے، غریب بیچارے اب در بدر ہیں۔ تو یہی صورتحال IMF اور سرمایہ دارانہ نظام کا ہے کہ دنیا میں اس طریقے سے غریب اور خاص طور پہ عالم اسلام کے جو پسماندہ ملک ہیں اور غریب ملک ہیں، اور ان میں جو یہ سودی قرضے کی جو لعنت ہر آئے دن مسلط ہو رہی ہے، اور ہر آنے والا حکمران سبز باغ دکھا کے اور اقتدار پر قبضہ کرتا ہے، اور پھر اس طریقے سے کیا ہے قرضے لے 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 کے خیر سے جناب والا کیا ہے قوم اور ملک کو جناب والا ان کے خونخوار پنجوں میں وہ جکڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ دونوں نظام، سرمایہ دارانہ نظام بھی اپنی خرابیوں کی وجہ سے تقریباً فیل ہوا، اس کی خرابیاں بھی بہت بے شمار خرابیاں ہیں،
وہ خرابیاں بھی دنیا کے سامنے، اشتراکی نظام بھی وہ تو جلدی پھیل ہو گیا، وہ تو سرمایہ دارانہ نظام سے بھی بہت جلدی پھیل ہو گیا، اور دنیا کے اندر جو کامیاب نظام ہے وہ الحمدللہ اسلام کا نظام عادل ہے، اسلام کا عادلانہ نظام ہے، جس سے آج کافر تو کیا خود مسلمان بھی گھبرا رہے ہیں کہ پتہ نہیں اسلام کا نفاذ ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس سے پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اسلام کا یہ عادلانہ نظام اللہ کا بھیجا ہوا نظام ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا ارشاد فرمایا ہوا تشریح کردہ نظام ہے، لہذا ہم نظام اسلام کے ذریعے سے ہمارے ممالک بھی، ہماری قومیں بھی اور ہماری معیشت کو بھی اگر سہارا ہو سکتا ہے تو سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام کا بائیکاٹ کر کے اور ان سے جان چھڑا کے ہم اسلام کے اور شریعت کے عادلانہ اور جو ہے نا کیا خوشبودار اور سایہ دار اور اس پھلدار نظام کے تحت آئیں گے تو اس میں ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت میں بھی کیا ہے ہمارے لیے کیا ہے مزے ہی مزے ہو جائیں گے۔ اسلام کا نظام عملی طور پر نافذ ہو، عدالتوں میں ہو اور بازاروں میں ہو، مارکیٹوں میں ہو، ہر جگہ اسلام کا نظام ہو، صرف مسجد اور مدرسے کی چار دیواری کی بات نہ ہو۔ اس حوالہ سے سب سے پہلے جو مسلمان تاجر کی ذمہ داری ہے وہ حدیث شریف میں پہلی ذمہ داری یہ ارشاد فرمائی گئی، دیکھیں نا مہنگائی ہے، گورنمنٹ کی نالائقیاں بھی ہوتی ہیں ان کی بھی، لیکن کچھ نالائقی ہماری اپنی بھی ہوتی ہیں، اتنی مہنگائی نہیں ہوتی جتنی ہم مہنگائی بڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ آقا علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق، فرمایا کہ سچا تاجر، الامین امانت دار، ہاں جی صدوق مبالغہ کا صیغہ، خوب سچ بولنے والا، ہاں جی خوب سچ بولنے والا، امانت دار تاجر، اب کمائی اپنے لیے کر رہا ہے، اپنا پیٹ پال رہا، اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا، لیکن تجارت کے اندر یہ دو صفتیں اگر اپنا لے گا، ایک یہ کہ کاروبار میں جھوٹ نہ بولے، سچ بولے، اور دوسرا یہ کہ تجارت میں امانت داری اختیار کرے، خیانت نہ کرے، دو نمبر چیز کو ایک نمبر نہ بتائے، یہ نہ کہے یہ چیز میں نے اتنے میں خریدی ہے، ہاں یہ کہہ سکتا ہے یہ چیز مجھے اتنے میں پڑی ہے، اپنے خرچے ورچے لگا کے یہ کہہ سکتا ہے مجھے اتنے میں پڑی ہے، اب جو 2-4 روپے مجھے منافع دینا ہے وہ مجھے منافع دے دو، یہ چیز تو مجھے پڑی اتنے میں ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی نے 10 روپے کی چیز خریدی ہے اور وہ جو ہے نا کیا ہے خرچہ ورچہ ڈال کے 12 روپے کی ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو میں نے خریدی 15 میں ہے تو آپ کو جناب والا کیا 15 کی کیسے دے دوں، آپ کو 16 کی کیسے دے دوں، یہ نہ کہے، ہاں یہ کہہ دے کہ یہ مجھے اتنے میں پڑی ہے، یا یہ کہے کہ میں نے اتنے میں بیچنی ہے، یہ اتنے میں فروخت کرنی ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ اگر کہے گا کہ میں نے یہ 15 میں خریدی ہے تو یہ جھوٹ بن جائے گا، کیونکہ اس نے خریدی 12 روپے میں ہے، اور کاروبار کے اندر جھوٹ بولنے سے حدیث شریف میں منع فرمایا کہ سچا امانت دار تاجر جو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا لیکن کاروبار کے اندر بھی وہ سچ بول رہا ہے، امانت داری اختیار کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی کی حدیث اس کے لیے قیامت کے دن یحشر مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا اللہ رب العزت قیامت کے اس کا حشر نبیوں کے ساتھ فرمائیں گے، یہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہداء جو دین کے لیے کٹ گئے قربان ہو گئے ان کے ساتھ، صدیقین صدیق اکبر اور کیا انبیاء اور شہداء، اور امت کے تہجد گزار، وہ تہجد پڑھ رہے ہیں، یہ تجارت کر رہا لیکن تجارت میں جھوٹ نہیں بولتا ہے اور امانت داری صداقت اختیار کرتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ یہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ معلوم ہوا ہم نے جو سمجھ رکھا ہے کہ دین اسلام صرف چند عبادات کا نام ہے، بات یہ نہیں ہے، دین اسلام عبادات کے علاوہ ہمیں معاملات بھی سکھاتا ہے، 5 چیزوں کے مجموعے کا نام، بڑے بڑے شعبے ہیں، ان کے تحت بڑی تفصیلات ہیں۔ دین اسلام میں کیا ہے؟ عبادات بھی ہیں، دین اسلام میں معاملات بھی ہیں، دین اسلام میں عقائد بھی ہیں، دین اسلام کا چوتھا بڑا شعبہ وہ آداب ہیں، دین اسلام کا 5واں بڑا شعبہ اخلاق ہیں۔ یہ 5 بڑے بڑے شعبے ہیں، ان میں جیسے عبادات مستقل شعبہ اور اس کی بڑی تفصیلات ہیں، فقہا نے اس کے لیے باقاعدہ ابواب باندھے ہیں اور بڑی تفصیل بیان کی ہے، اسی طرح معاملات کی بھی بڑی تفصیل ہے اور فقہا نے اس کے تحت جو ہے نا کہ ہزاروں مسائل بیان کر دیے ہیں کہ معاملات کیسے کرنے ہیں، لین دین کیسے کرنے ہیں۔ تو مسلمان تاجر کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے جھوٹ مسجد میں بولنا حرام اور ناجائز ہے، کیا خیال ہے بھائی مارکیٹ میں جھوٹ بولنا پھر جائز ہو سکتا ہے؟ یہ جھوٹ ہر وقت حرام ہے، یہ کاروبار میں بھی، دکان اور مارکیٹ میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ جس طرح سے مسجد کے اندر خیانت کرنا ٹھیک ہے، مسجد میں جھوٹ بولنے کا ذرا گناہ بڑھ جائے گا، مسجد میں خیانت کرنے کا گناہ ذرا بڑھ جائے گا، لیکن یہی جھوٹ اور یہی خیانت اگر بازار اور مارکیٹ میں ہو
تو ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث یہ بتاتی ہے کہ جھوٹ بولنا وہاں پر بھی حرام اور ناجائز ہے۔ تو جس طرح ہم مسجد میں جھوٹ بولنے کو حرام سمجھتے ہیں اور جھوٹ سے ہم جو ہے نا کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، ہمیں مارکیٹوں کو بھی، بازاروں کو بھی، اپنی دکانوں کو بھی جھوٹ سے بھی اور خیانت سے بھی پاک کرنا ہوگا۔ اور دوسری چیز بلکہ تیسری چیز جو مسلمان تاجر کی ایک بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ مسلمان تاجر ذخیرہ اندوزی نہ کرے۔ چنانچہ حدیث شریف میں فرمایا المحتکر ملعون، ذخیرہ اندوزی کرنے والا لعنتی ہے، اس پر اللہ کی لعنت۔ لعنت کا کیا مطلب ہے؟ لعنت کا مطلب یہ کہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے اور اللہ کی گرفت اور اللہ کے عذاب کے قریب ہے، یہ ہے۔ فرمایا المحتکر ملعون، ایک چیز بازار میں عام مل رہی ہے، وہ اپنی ضرورت کے لیے یا ویسے بھی اگر آپ رکھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، لیکن ایک چیز جب بازار میں اس کی طلب ہے اور لوگ تلاش کر رہے ہیں اور لوگوں کو بڑی طلب اور لوگوں کو بڑی جستجو ہے اور ضرورت ہے اس چیز کی، جب ایک مسلمان تاجر اس کو روک لیتا ہے اور مصنوعی قحط بنا دیا جاتا ہے اور ذخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی ہے، تو یاد رکھیے گا دین اسلام قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس صورت میں پیسے تو کما لے گا، چند ٹکے تو وہ جمع کر لے گا، لیکن ادھر سے اللہ کی لعنت کا حقدار بن جائے گا۔ المحتکر ملعون۔ اور ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم نے آٹا اور گندم جو روکی ہے وہ تو روک لیے، لیکن گورنمنٹ اگر سستا آٹا دے رہی ہے تو ہمارے بعض دکاندار خیر سے ماشاء اللہ بلکہ کہیں انا للہ، ہاں جی، وہ گورنمنٹ کا سستا آٹا جو ہے نا کیا وہ لے لیں گے اور دکان پر وہی مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ بھی کرپشن ہے۔ یہی کرپشن اگر گورنمنٹ کرے اور حکومت کا کوئی وزیر کرے تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے۔ یہی کرپشن اگر ہم کریں تو یہ کیسے جائز ہو گیا اور کیسے اچھا ہو گیا؟ بھائی یہ بھی تو کرپشن ہے کہ وہ ایک غریب آدمی کے لیے، نادار آدمی کے لیے، دکانداروں کے لیے نہیں ہے، وہ ایک ایسے ضرورت مند آدمی کے لیے ہے کہ اس کو بیوہ ہے، یتیم ہے، غریب ہے، نادار ہے اور وہ ضرورت مند ہے، اس کے لیے وہ گورنمنٹ نے ایک پیکج نکالا ہوا ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم جناب والا گاڑیاں خرید کے اور دکان میں رکھ لیں اور جو ریٹ وہاں سے ملا ہے اس کے بجائے ہم اپنے دکان کے ریٹ پر جو ہے نا وہ فروخت کر رہے ہیں، اور اس طرح مہنگائی جو ہے نا اوپر سے اوپر جا رہی ہے، مہنگائی آگے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ہمارے دین میں تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس کو تو فرمایا کہ المحتکر ملعون، کہ ایسا جو ہے نا کیا ذخیرہ اندوزی کرنے والا، گندم ہے لیکن روک کے رکھی ہوئی ہے، کیا جی ریٹ بڑھ جائے گا، گھی موجود ہے، چینی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا چینی کو روک کر رکھا ہوا ہے، تو پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث معاملات کے حوالہ سے اور اس پریشانی کے وقت میں اپنے مسلمانوں کے لیے آسانی بنانے کے بجائے کیا ہے، اس کو روک کے رکھا ہوا ہے تاکہ اس کا ریٹ بڑھ جائے گا اور آگے میں جناب والا کیا خوب کماؤں گا۔ ہمارے ہاں راتوں رات لاکھ پتی بننے کا اور کروڑ پتی بننے کا اور 99 سے 100 کا چکر یہ پورا نہیں ہوتا۔ ویسے اسرائیل پہلے ہی آ جاتے ہیں اور انگوٹھا رکھ دیتے ہیں، لیکن ایک مزاج ہے، ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم راتوں رات لاکھ پتی بن جائیں، کروڑ پتی بن جائیں، ارب پتی بن جائیں، اور جس درجے کا تاجر اس حساب سے جناب والا کہ چلی کے خواب ہم دیکھتے ہیں۔ ہماری شریعت نے جیسے ہمیں عبادات کا طریقہ بتایا ہے، ساتھ ہمارے دین نے ہمیں معاملات کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں پھر خاص طور پہ جو جھوٹی قسم کھا کر سودا فروخت کرنا ہے، یہ اور معیوب بات ہے، بڑی جو ہے نا کیا شرمناک بات ہے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے الیمین الکاذبہ تدعو الدیار بلاقیہ۔ ایک تو یہ کہ عام جھوٹ بول کے سودا فروخت کرنا یہ بھی ناجائز ہے، لیکن یہ کہ جھوٹی قسم کھا کے سودا فروخت کرنا، سودا سلف فروخت کر رہا ہے تو فرمایا کہ یہ سودا تو بکوا دے گی یہ چیز، لیکن کاروبار کی اور دکان کی مارکیٹ کی برکت جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا کہ یہ جھوٹی قسمیں کاروبار کے لیے، سودا فروخت کرنے کے لیے، سودا سلف فروخت کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھا کے اپنا سودا بکوانا، یہ تو فرمایا کہ آباد شہروں کو ویران کر دیتی ہے۔ اس سے تو آباد مارکیٹیں، آباد بازار اور آباد علاقے اجڑ جاتے ہیں۔ یہ جو شمالی علاقہ جات میں زلزلہ آیا تو اس میں ایک وجہ وہاں کے بزرگوں نے، علماء نے جب غور و فکر کیا کہ کیا قریب میں کوئی ایسا کون سا گناہ ہوا، تو گناہ تو بہت سارے ہیں لیکن یہ کہ اس میں کون سا، تو پتہ چلا لوگوں نے جھوٹی قسمیں کھائیں۔ غالباً وہ الیکشن کا زمانہ تھا، لوگوں نے قسمیں ایک کے لیے کھائی، عہد و پیمان قرآن پر حلف ایک کو دیے اور اس کے بعد جناب والا ووٹ دوسرے کو ڈالے۔ تو جھوٹی قسم جو ہے حدیث شریف میں آتا ہے، یہ تو آباد علاقوں کو اور شہروں کو ویران کر کے رکھ دیتی ہے۔ خاص طور پہ اللہ کا نام لے کر جب جھوٹ بولا جاتا ہے، اللہ کے نام کی قسم کھا کے جھوٹ بولا جائے تو اس میں عذاب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ویسے بھی تجارت میں عام حالات میں مسلمان کے لیے جھوٹ منع ہے اور خیانت منع ہے، لیکن پھر جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچا جائے تو اس میں یاد رکھیے سودا تو بک جائے گا
لیکن اس کی برکت جو ہے نا وہ جل جائے گی، برکت جو ہے نا وہ کیا ختم ہو جائے گی، برکت سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے قسمیں کھا کے، جھوٹی قسمیں کھا کے اور سودا بکوانا، اس سے خاص طور پہ احتیاط کرنی ہے، ورنہ بعد میں بے فائدہ رونے کا کوئی مقصد اور فائدہ نہیں ہوگا کہ بعد میں ہم روتے رہے ہمارے کاروبار میں نقصان ہو گیا، ہمارے ہاں برکت نہیں، ہمارے ہاں گاہک نہیں آتا ہے، ہمارے ہاں تو جناب اللہ کیا کاروبار نہیں چل رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا اتنا بڑا، اللہ کی ذات کا نام ذکر کر کے جب ایک آدمی اس کی بھی لاج نہیں رکھتا، اس میں بھی دو نمبری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ رب العزت پھر وہاں پر کیا برکتیں ختم فرما دیتے۔ تو اس حوالہ سے یہ دو تین بنیادی ذمہ داریاں جو ہے نا یہ ضروری ہیں۔ اور صورت حال یہ کہ میں عرض کر رہا تھا کہ بعض مہنگائی ہم نے خود بنا رکھی ہے۔ میں اپنی بات کروں، کوئی کتاب میں یا کسی سے سنی سنائی بات نہیں ہے۔ میں نے جمعے پر بھی اس کا ذکر کیا، کیونکہ میں نے اس جمعے پر بھی یہ موضوع رکھا تھا کہ موجودہ حالات میں امت کی پریشانی کے اس میں ذرا جتنا ممکن ہو سکے مہنگائی کو اس میں یہ جو ہے نا کیا ہے نظر رکھی جائے، اور اس میں کوشش کریں کہ منافع تھوڑے سے تھوڑا لے کر، 4 روپے پہلے منافع لے رہے تھے، اب ہم 2 روپے لے لیں، اللہ اس میں برکت ڈال دیں گے، بجائے اس کے کہ ہم امت کے لیے آسانی پیدا کریں۔ یہی تو عالمی اداروں کا مشن بھی یہی ہے، اور قادیانیوں کا مشن بھی یہی ہے، وہ بدبخت بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو نا کیا ہے مالی اور معاشی لحاظ سے اسلامی ممالک فلاح ہوں، اور ادھر سے جناب اللہ کیا ہے جب آدمی مالی لحاظ سے تنگی کا شکار ہو، پھر آدمی اپنی جان سے بھی تنگ ہو جاتا ہے، بسا اوقات اپنی عزت سے بھی تنگ ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات جو ہے کیا دوسرے بہت سارے کفر تک، حدیث شریف میں فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر اور غربت آدمی کو کافر تک بنا دے۔ اور قادیانی کا مشن بھی یہی ہے، تو قادیانی تو اسی لیے لانا چاہتے ہیں، انہوں نے کفر کو تو عام کرنا ہے، کفر کی بات پھیلانی ہے، وہ جیسے کیسے ہو، وہ غربت اور مہنگائی کو جناب عام کر کے اگر وہ ہو، تو اس طریقے سے اگر لوگ اپنے ایمان کا سودا کر لیں، اپنی عزت کا سودا کر لیں، تو قادیانی کا مشن تو پورا ہو رہا ہے۔ اور ذمہ داری کے ساتھ کہیں گے کہ ملک جو ان حالات تک پہنچا ہے، اس میں اگر غور کر لیا جائے تو اس میں قادیانیوں کا ضرور کردار نظر آئے گا۔ آج جو میرا ملک معاشی لحاظ سے بالکل جو ہے کیا ہے سرخ لائن پر جا کر کھڑا ہے، اور دیوالیہ ہونے کے جو ہے کیا کنارے پر کھڑا ہے، تو اس میں اگر تحقیق کی جائے، یہ تو ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم تحقیق کریں کہ وہ ہیں یا نہیں ہے، لیکن اس میں ہمارے ادارے اچھی تحقیق کر سکتے ہیں کیا اس میں کردار کس کا ہے۔ لازمی پیچھے کردار قادیانیوں کا نظر آئے گا، اور آج بھی ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں جب تک یہ قادیانی ہماری بڑی پوسٹوں پر موجود رہیں گے تو اس وقت تک ہمارے ملک میں کوئی نہ دینی نہ دنیاوی معاشی کوئی ترقی یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ان غداروں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے غدار ہیں، یہ ہمارے ملک کے اور ہماری قوم کے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو آج بڑی پوسٹوں سے ہٹا دیا جائے، ان پر نظر رکھی جائے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ملک دینی لحاظ سے بھی ترقی کرے گا اور معاشی لحاظ سے بھی ترقی کرے گا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ میں مسجد سے باہر نکلا تو میں نے ایک دکان سے نا، یہ کوئی 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے، اب مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے، نیچے نہیں آ رہی، بڑھ رہی ہے، تو میں نے ایک دکان سے شکر لی، تو مجھے 1 کلو شکر کتنے کی؟ 170 روپے کی، وہی شکر ہے۔ آگے ایک اور دکان سے معلوم کی، کہنے لگے جی 140 روپے، وہی آگے ایک دکان سے معلوم کی تو کہنے لگے جی 100 روپے کلو۔ اب مجھے آپ بتائیں، جس نے 100 روپے کلو دیے، چلو اس نے کوئی رعایت کر کے یا تعارف کی وجہ سے چلو اپنا منافع نہیں لیا ہوگا، ہو سکتا ہے 2-4 روپے لیے ہوں، لیکن چلو نہیں لیا، لیکن نقصان تو نہیں کیا ہوگا۔ لیکن وہی شکر 170 روپے میں، تو معلوم یہ ہوا کہ ایک دکاندار 1 کلو شکر کے ساتھ 70 روپے جب کما رہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں ساری نالائقیاں پھر ہمارے وزیروں مشیروں کی کہاں، ہم بھی تو اس میں کچھ نالائقی اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، کچھ ذمہ داری تو ہماری بھی ہے کہ ہم یار اتنا تو منافع نہ لینا، مہنگائی کے سیلاب میں ہم اس عذاب کو اور اس سیلاب کو اور تو نہ بڑھائیں نا، جتنا ممکن ہو سکے ہمارا ایک مسلمان تاجر، مسلمان دکاندار جتنا ممکن ہو سکے اس مہنگائی کے عذاب میں رسول اللہ کی امت پر ترس کھاتے ہوئے، اپنی قوم اور اپنی کیا ہے ملک کا بھلا کرتے ہوئے جتنا ممکن ہو سکے مہنگائی کو کم کیا جائے۔ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، نام لینا مناسب نہیں ہے، تو پتہ چلا جی وہ اپنے میڈیکل سٹور پہ جو ہے نا کیا ہے یہ ٹیکے شیکے اور جناب والا نشے وشے کے بڑے جو ہے نا کیا مال گودام جو ہے نا وہ بیچتے ہیں، تو پتہ چلا کہ جو ہے نا کیا ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو ان کی عیادت کے لیے جانا ہوا۔ میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب بتائیں کیا ہوا؟ کہنے لگے جی بس استاد جی کیا بتائیں، جو ہے نا کیا ہے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہنے لگے جی میں جو ہے نا کیا ہے نکلا دکان سے، تو میں نے ریڈی سے وہ جو ہے نا خربوزے لیے، تو وہ ظالموں نے کہیں خربوزے کو نا سکرین کا ٹیکا لگایا ہوا تھا، وہ جب میں نے کھایا تو مجھے جناب پر ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اس کے بعد میری صورتحال یہ ایک بڑی مشکل سے میری جو ہے نا جان بچی، اور لوگ بڑے ظالم ہیں۔ اب دیکھیں نا، خربوزے کو ٹیکا لگا اور ڈاکٹر صاحب کی جان پر بنی، تو ڈاکٹر صاحب کو فکر لاحق ہوئی۔ اللہ کرے کہ ہمیں دوسروں کی فکر لاحق ہو
کہ ہمارے مسلمان بھائی ان کی خیرخواہی اور ہمدردی کا جذبہ ہمارے اندر ہو. یہی ڈاکٹر صاحب اور کئی ہمارے ایسے افسران ان کے پیٹوں میں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ ان کی نسلوں میں بھی آگ لگے گی، جو منشیات کے لیے منتریاں لے کے افسران اور نوجوان خواتین کے گھر انہوں نے اجاڑ دیے، پھول جیسے بچے ان کے اجڑ گئے. ماؤں کو پتہ چلتا ہے ان کے گبرو جوان بچے وہ جناب نشے پر لگے ہوئے، اور بڑے افسروں کے گھر میں جناب والا منتریاں جا رہی ہیں، اور ماں کو پتہ چلتا ہے 4 دن ہو گئے بچہ گھر نہیں آیا، ہفتہ ہو گیا، 10 دن گھر نہیں آیا. پاگلوں کی طرح ماں بیچاری، باپ اور وہ جو گلی کوچوں میں تلاش کرتے پھر رہے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ جناب فلاں جگہ جھاڑیوں میں وہ چند دن پہلے پڑا ہوا تھا. ماں بیچاری وہاں جاتی ہے اور کسی شاپر یا گٹو میں اپنے بچے کی وہ ہڈیاں جو ہے بکھری ہوئی وہ ڈال کر لے کر آ جاتی ہے. کیا یہ ہمارے ہاں میڈیکل سٹوروں کا، ہمارے ہاں ڈاکٹروں کا یہ ظلم نہیں ہے جو لوگوں کے نوجوان بچوں سے، جس بچی کی نوجوان جوانی کے عالم میں شادی ہوئی ہے اس کی جو جوانی جو ہے نا کیا وہ اجڑ رہی ہے، اس کے جو ہے نا کیا چھوٹے چھوٹے بچے جو اجڑ رہے ہیں، کیا اس میں اس ظالم کا ہاتھ نہیں ہے جو یہ میڈیکل سٹور والا، جو جناب والا کیا یہ ڈاکٹر، جو جناب والا کیا میرا یہ افسر اگر ایسا کرتا ہے تو یہی سمجھتا ہے کہ میرے جناب والا کیا باغات لگیں گے اور میری جناب والا جائیداد بڑھے گی، میرے بچے مزے کریں گے. نہیں، تجھے اللہ عبرت کا نشان بنائیں گے اور دنیا تیرا تماشا دیکھے گی. جب تو رسول اللہ کی امت پر ترس نہیں کھا رہا، پیسے کی حرص میں مبتلا ہے، ہوس میں مبتلا ہے کہ جیسے کیسے ہو سکے میرا جیب بھرنا چاہیے، یہ حرص کے اندر مبتلا ہے، تو تیرا گھر کیسے آباد ہوگا، تجھے کیسے، تیری اولاد کو خوشیاں کیسے نصیب ہوں گی. ہم نے دیکھا ایسے لوگوں کو. کل بھی شاید کسی موبائل پہ ایک وہ بھیجی ہوئی تھی، آدمی ہے بیچارہ، کہتے ہیں بڑا رشوت لیتا تھا، اس کا ہونٹ بھی اٹھا کر دیکھے نیچے کیڑے کیڑے پڑے ہوئے تھے. شاید آپ میں سے بھی کسی نے دیکھا. کیا ہے جی، یہ رشوت بڑی لیتا تھا. اور ایک بیوہ کا کوئی معاملہ اس کے ساتھ پیش آیا، اس نے بیوہ سے بھی رشوت لی، اس نے جاتے اس کا کام تو نہیں ہوا، اس نے اس کو بد دعا دی کہ اللہ تیرے جسم میں کیڑے ڈال دے. چنانچہ کہتے ہیں مرنے سے پہلے اللہ نے اس کی بیوہ ہے، آخر بیوہ ہے، اللہ نے اس بے سہارا پتہ نہیں کس کیا ہے جو نا کیا خون پسینے کی کمائی سے پائی پیسہ اکٹھا کر کے وہ کیا بیچاری جو نا کی لائی ہوگی، اور یہ جناب رشوت لے کے اس کا کام نکال رہا ہے. اور اس نے جب بد دعا دی کہ اللہ تجھے کیڑے ڈال دے، تو اللہ نے آخرت میں جو سزا دینی وہ اللہ نے دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا. ایسے ایک دو نہیں، کئی مثالیں اللہ دکھاتا ہے، آنکھوں کے سامنے ہیں کہ اللہ رب العزت دکھاتا ہے، لیکن کاش کہ ہمیں اس سے عبرت حاصل ہو. یہ وقت ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی ہمدردی کا. ایک گاہک جب دکان پر آئے اس کی قدر کریں، یہ اللہ کا انعام ہے. گاہک دکاندار کو حقیر نہ سمجھے. بعض گاہک دکان پر جاتے ہیں اور دکاندار کو ایسے آرڈر دیتے ہیں جیسے جناب والا یہ کوئی غلام ہے، نخرے کرتے ہیں. گاہک کو بھی نخرہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اور دکاندار بھی ترس کا معاملہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس پریشانی اور مہنگائی کے اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کیا گزرتی ہوگی. آقا علیہ السلام اپنی امت کے متعلق کتنے پریشان ہوں گے کہ جو لوگ اپنی عزتیں بھی بیچ کے اور اپنے کیا ہے ایمان تک جو ہے نا ڈگمگا رہا ہے، ان حالات میں اگر ہم مہنگائی کے اس عذاب کو، سیلاب کو بڑھائیں گے تو قیامت کے دن آقا علیہ السلام کی ذات کو کیا منہ دکھائیں گے. دوسرے مسلمان بھائی کی پڑوسی ہے، اس کی ہمدردی. حدیث شریف میں آتا الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، دین تو ہمدردی کا نام ہے. بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کی خیر خواہی؟ فرمایا اللہ کی خیر خواہی، اللہ کے نبی کی خیر خواہی، دوسرے مسلمان بھائی کی خیر خواہی، اس کی ہمدردی دل میں ہونی چاہیے. اس لیے کہ باقی رشتے ہمارے اپنی جگہ، سب سے بڑا رشتہ میرا اور آپ کا اور پوری دنیا کے مسلمان کا جو ہے وہ میرا تیرا رشتہ کیا، لا الہ، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک ساری دنیا کے مسلمانوں کا رشتہ کیا بھائی؟ سب سے بڑا اور قیمتی رشتہ جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو، مشرق مغرب شمال جنوب، ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ میرا تیرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمے کی لاج رکھ کے اپنے مسلمان بھائی، پڑوسی ہے وہ اپنا بھائی ہے، وہ رشتہ دار ہے، وہ غیر رشتہ دار ہے تو کلمے والا نا، ہے تو لا الہ الا اللہ والا نا، ہے تو محمد الرسول اللہ والا نا، اس کے دل میں اللہ کا نام، اللہ کے حبیب پاک کا نام ہے. اس کلمے اور ایمان کی لاج رکھے. ہم دوسرے مسلمان سے ہمدردی کا جذبہ رکھیں گے، دوسرے مسلمان کی جان، مال اور اس کی عزت آبرو، اس کے خون پر کبھی شب خون نہیں ماریں گے. اس کے مال کو اللہ نے محترم قرار دیا. امرت ان اقاتل الناس
مجھے حکم دیا گیا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں لوگوں سے لڑوں حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو فَإِذَا قَالُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم، جب وہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لیں پھر دوسرے کلمے والے دوسرے مسلمان کے لیے اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو محترم ہے۔ مت کسی کی عزت سے کھیلے، مت کسی کے خون سے کھیلے، مت کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے مال پر اپنے ہاتھ صاف کرے۔ اللہ اور اللہ کے نبی نے مسلمان کے مال کو محترم قرار دیا ہے، میں کون ہوتا ہوں اس کو پاؤں کے نیچے روننے والا؟ منع ہے۔ مسلمان کے مال کا بڑا احترام ہے، بیت اللہ کی طرح ادب و احترام ہے، مکہ کی طرح اللہ کے نبی نے اس کو عزت عطا فرمائی ہے، جس طرح مکہ شہر کا ادب اور احترام ہے، بیت اللہ کا احترام ہے، اور حج کا اور حج والے دن کا احترام ہے۔ آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ یہی اعلان فرمایا، فرمایا ان اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم واعراضکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، فرمایا آج کا دن اور یہ مہینہ اور یہ شہر جیسے حرمت اور عزت والا ہے، مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال، اس کی عزت آبرو اور اس کا خون بھی ایسے ہی محترم ہے۔ مت ان سے کوئی آدمی اپنا ہاتھ رنگنے کی، خون سے رنگنے کی کوشش کرے، مال پر ہاتھ صاف کرے، یہ شرعاً منع ہے، اس کو شریعت نے محترم قرار دیا ہے۔ بس بات ختم ہوتی ہے، اتنی سی بات پیغام دینا تو کیا توقع رکھیں بھائی، اپنی بساط تک جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے، میں بھی آپ حضرات بھی بجائے زیادہ منافع کے چکر میں پڑنے کے ہم کوشش کریں گے جتنا ممکن ہو سکے کم سے کم منافع، تاکہ پریشانی کے اس ماحول میں، اور اگر کوئی غریب نادار ایسا بھی آ جاتا ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو مفت میں دے دیا، بسا اوقات منافع بھی نہ لیا، بسا اوقات منافع تھوڑا لے لیا، نہیں سدا یہ حالات نہیں رہیں گے انشاءاللہ، امید اللہ کی ذات سے ہمیں یہ جذبات۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہتے ہیں نا قحط پڑنے لگا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا وہ قحط پڑنے لگا ہے، قوم تیار ہو گئی، ہاں جی، تو کچھ عرصہ گزرا، کہنے لگے نبی جی وہ قحط تو آیا نہیں، آپ فرما رہے تھے، فرمایا ہاں اللہ نے کہا تھا قحط آئے گا، وہ قحط نہیں آیا، میں بھی چلو کوہ طور پہ جا رہا ہوں، اللہ سے پوچھتا ہوں کہ یا اللہ جی وہ قحط کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ سے پوچھا اللہ جی وہ قحط نہیں آیا، قوم سوال کر رہی ہے، فرمایا موسیٰ تو نے اپنی قوم کے حالات اور جذبہ نہیں دیکھا، کیا ہوا؟ یا اللہ مجھے تو نہیں پتا کیا ہوا۔ فرمایا کہ جب انہوں نے قحط کا یہ اعلان سنا نا آپ کی طرف سے، انہوں نے اپنی بنائی دیواریں توڑ کے ان میں طاقتیں کھڑکیاں بنا لی، اور کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ بھوک اور قحط کے اس زمانے میں ہمارے پڑوسی کو کبھی سالن کی ضرورت ہو، اس کے بچوں کو کبھی روٹی کی ضرورت ہو، ہمارے گھر ہو ہم روٹی دے دیں گے، ہم سالن دے دیں گے۔ اور میں جب میں نے ان کا یہ نیک جذبہ دیکھا، میں نے اپنا قحط والا فیصلہ ہی ٹال دیا، اب قحط کوئی نہیں آئے گا، جاؤ لوگوں کو بتا دو۔ اس سے نہیں، ہم جو نفسا نفسی میں اور افراتفری میں مبتلا ہیں، زیادہ کمالوں سے، اس سے نہیں مشکل حالات ٹلیں گے۔ مشکل حالات میرا رب دیکھ رہا ہے، ہمارا رب دیکھ رہا ہے، ہمارے جو نیک جذبات ہوں گے دوسرے میں، اللہ رب العزت مشکل حالات کو ٹال دے گا، یہ آسانی میں اللہ بدل دے گا انشاءاللہ۔ ہمارے جذبات اگر کیا اچھے ہوں گے، کیا توقع رکھیں بھائی، آپ بھی اپنی بساط تک اور دوسرے دوستوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے انشاءاللہ کہ اس پریشانی کے اور مشکل کے اس دور میں آسانی کا معاملہ جو ہے نا وہ کریں۔ سلطان مراد سلطنت عثمانیہ کا کہتے مشہور بادشاہ تھا، رات کے وقت سنت فاروقی کے مطابق گشت کر رہا تھا۔ جس نظام اسلام سے ہم ڈرتے ہیں، ہمیں انصاف ملنا تو اسی نظام سے ملنا ہے، نظام اسلام سے ملنا ہے۔ سلطان مراد رات کو گشت کر رہا، دیکھا چوک میں ایک آدمی پرلی طرف مرا ہوا پڑا، جیسے ہمارے بعض دفعہ جو ہے نا کیا لوگ اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی اور ایسا مسئلہ ہو گیا، کوئی اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہا۔ سلطان مراد پریشانی ہو گیا، کہنے لگا آدمی مرا ہوا پڑا، لاش پڑی ہے، کوئی اس کو اٹھا ہی نہیں رہا۔ کہنے لگے چھوڑو جی پرے جناب، اس کو چھوڑو، یہ بڑا شرابی اور بدکار آدمی تھا، اس کو کس نے ہاتھ لگانا ہے، یہ سارے بازار میں اور سارے لوگوں میں مشہور ہے۔ سلطان مراد نے کہا جیسے کیسا یار، آخر بادشاہ باپ کی طرح سے عوام سے محبت رکھتا ہے، لیکن ہو نظام اسلام، اس کے دل میں خوف خدا ہو، وہ خدا کی قسم عوام کا ایسا درد رکھتا ہے، ہمدردی رکھتا ہے، جیسے اپنی اولاد سے محبت اور ان کی ہمدردی اور ان کا خیال ہوتا ہے۔ سلطان مراد تڑپ نہیں گیا، سلطان مراد کہنے لگا جو بھی ہے ایک انسان تو ہے، اٹھاؤ۔ اس کی میت کو اٹھایا، گھر لے گئے۔ جب میت گھر میں بھیجی تو اس کی بیوی کہنے لگی میں شہادت دیتی ہوں، دنیا تجھے برا کہتی ہے، میں شہادت دیتی ہوں کہ تو اللہ کا بڑا ولی تھا۔ بیگم بھی کسی کو اللہ کا ولی مانتی ہے، ساری دنیا مان لے بیگم نہ مانے۔ بیگم کہنے لگی، سلطان مراد کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کہنے لگی لوگ کہتے ہیں بدکار اور یہ، اور گھر سے شہادت آ رہی، بیوی شہادت دے رہی کہ تو اللہ کا بڑا ولی تھا۔ سلطان مراد کہنے لگا کون سی ایسی بات تھی، رسول اللہ کی امت کا درد دل میں آیا۔ سلطان مراد بیوی کہنے لگی یہ ایک بدکاری کے اڈے پہ چلا جاتا اور وہاں جا کر اس کو کہتا تیری اجرت کتنی ہے، وہ کہتی اتنی میری اجرت ہے، یہ کہتا لو یہ تیری اجرت ہے، یہ لے لو، اور اب کیا وضو کرو، تم بھی نماز پڑھو میں بھی نماز پڑھوں گا، کنڈی لگا لو، دوسرا کوئی بندہ اندر نہ ہے۔
ساری رات وہاں نماز پڑھتا، صبح کو جب آتا لوگ کہتے یہ بدکار آدمی، حالانکہ یہ ایسا نہیں تھا۔ اور یہ شراب خانے پہ جاتا اور دن کو جتنی مزدوری کر کے چند ٹک کے اس کے پاس پیسے جمع ہو جاتے، یہ وہ لے جاتا اور شراب خانے پہ شراب جتنی ممکن ہو سکتی خریدتا اور شراب لا کر یہ گھر کی گندی نالی میں بہا دیتا اور کہتا چلو آج کی رات حضور کی امت کے اتنے لوگ تو گناہ سے بچ جائیں گے، اتنے لوگ تو حضور کی امت کے بچ جائیں گے گناہ سے۔ اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اللہ میرے اس عمل کو تو دیکھ رہا ہے، میرے اس عمل کو قبول فرما لے۔ وہ بیگم کہتی ہے میں اس سے کہا کرتی تھی تو جو یہ حرکت کر رہا ہے لوگ تجھے مرے گا، لوگ تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ کہتا تھا چھوڑ اللہ کی بندی، میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے، میرا جنازہ بادشاہ بھی پڑھے گا، اللہ کے ولی بھی پڑھیں گے۔ سلطان مراد کہنے لگا میں سلطان مراد ہوں۔ سلطان مراد نے اعلان کروایا اللہ کا بہت بڑا ولی فوت ہو گیا ہے، تمام خانقاہیں مدارس آج سارے علماء اتقیاء اصفیاء نکلیں، وزراء بھی جائیں، بادشاہ بھی جائیں اور اللہ کے ولی عابدین زاہدین بھی جائیں اور آج جا کر اس اللہ کے ولی کی نماز جنازہ پڑھیں۔ بادشاہ بھی نماز جنازہ پڑھ رہا۔ کاش آج کون ہے جو رسول اللہ کی امت کی ہمدردی، دوسرے مسلمان پڑوسی کے متعلق ہمدردی کے جذبات، مسلمان کی عزت کو اپنی عزت سمجھے، مسلمان کے مال کو اپنا مال سمجھے، مسلمان کے فائدے کو اپنا فائدہ سمجھے، مسلمان کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھے۔ یہی مشکات شریف کی حدیث ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ، حضرت جریر بڑے خوبصورت جس کو اس امت کا یوسف کہا گیا کہ رسول اللہ کی امت کا یوسف ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک آدمی گھوڑا فروخت کر رہا ہے تو حضرت جریر کہنے لگے کتنے میں؟ کہنے لگا یہ 300 درہم میں، 300 درہم میں۔ ہاں جی، حضرت جریر گھوڑا خرید رہے تو وہ صاحب حضرت جریر کہنے لگے اچھا 300 میں؟ یہ گھوڑا جو تھا وہ جلوس والا نہیں تھا، یہ مجاہد کا گھوڑا تھا۔ ہاں جی، تو حضرت جریر کہنے لگے یہ گھوڑا کتنے میں؟ کہنے لگے 300 درہم میں۔ حضرت جریر کہنے لگے یار مالک تو ہے، لیکن اگر برا نہ منائے میں 400 درہم میں خرید لوں۔ کہنے لگے جی آپ 400 میں خرید لیں، مجھے اور کیا چاہیے؟ حضرت جریر کہنے لگے میں 500 درہم میں خرید لوں، 600 درہم میں۔ اب اس کو بھی شک ہونے لگا، ہمارے یہاں دکان پہ مہنگائی کے دور میں کوئی آپ کہ یار دماغ نہ خراب کر، پہلے مہنگائی نہیں بڑی گرمی کی ہوئی ہے لہٰذا تو مزید دماغ گرم کر رہا ہے، لہٰذا کیا چلا جائے یہاں سے۔ تو اب اس کو شک ہونے لگا پتہ نہیں خرید بھی رہے ہیں ویسے مذاق کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے جی آپ نے 600 میں خریدنا ہے 600 میں خرید لیں۔ کہا جی میں 700 درہم میں خرید لوں، 700 میں، 800 میں خرید لوں۔ کہنے لگے جی خرید لیں 900 درہم میں وہ گھوڑا خریدا اور اس کو رقم ادا کی اور چلے آئے۔ پاس کھڑے لوگوں نے کہنے لگے خیر ہے جناب طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ 300 درہم میں دے رہا تھا، آپ نے 900 میں خریدا۔ کہنے لگے بندہ سادہ تھا، اسے پتہ نہیں گھوڑا 900 کا تھا۔ ہمارے ایسا کوئی واقعہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں؟ کسی مسلمان بھائی کو دیکھا کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے، وہ چیز فروخت کر رہا ہے، قیمتی چیز ہے، سستی بیچ رہا ہے، ہم تو اور جناب والا کیا زور لگائیں گے اس کو سستا۔ یہ حضور کے صحابہ تھے جن کی تربیت سونے مصطفیٰ نے کی تھی۔ 900 درہم میں گھوڑا خرید کر لے آئے اور جب کیا لے آئے لوگوں نے سوال کیا، فرمایا میں نے جو حضور سے بیعت کی تھی، بایعت النبی، مشکات شریف میں حدیث ابھی ایک ہفتہ پہلے ہم نے پڑھی، بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں نے جو آقا علیہ السلام سے بیعت کی تھی 3 چیزوں پر کی تھی۔ نمبر 1 نماز قائم کروں گا، نماز میں سستی نہیں کروں گا، و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ پوری دیانتداری سے ادا کروں گا، والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کی ہمدردی اور خیر خواہی، کسی مسلمان کا نقصان نہ کروں گا، نہ نقصان آنکھوں کے سامنے ہونے دوں گا، نقصان نہیں برداشت کروں گا۔ میں جب دیکھ رہا ہوں میرے بھائی کا گھوڑا 900 درہم کا، میں کیوں 300 میں خریدتا؟ میں نے اس کو نقصان سے بچایا، میں نے آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی تھی، میں مسلمان کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ آج تو چھرے تیز کیے ہوئے ہیں، کوئی جناب والا تیز چھری سے، کوئی پٹھی چھری سے، کوئی کھنڈی چھری سے، جہاں جناب والا ہو رہا ہے وہ جناب والا کیا ہے کیا ہر شعبے والا، میں کیا نام لوں، کن کن کے نام لوں، ہر ایک نے جناب والا کیا ہے، کوئی بھی جس شعبے میں ہے ملازم پیشہ ہے وہاں وہ جناب والا کیا ہے جیب کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر دکاندار ہے دکانداری میں ایک آدمی دوسرا جو ہے کیا جس درجے میں ہے اگر کیا وہ ہے تو وہاں کوشش کر رہا ہے۔ کوشش کریں، یہ کوشش یہ کافرانہ اور دنیا کفر کی سوچ ہے۔ ہمیں جو اللہ کے نبی نے پاکیزہ سوچ دی ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں، وہ یہ سوچ دی ہے کہ وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ الدین النصیحہ، دوسری حدیث میں تو سارے دین کو ہمدردی قرار دیا، دین نام ہی ہمدردی کا ہے، جس کے دل میں دوسرے مسلمان کی ہمدردی نہیں وہ کائے کا مسلمان ہے، وہ کائے کا دیندار ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے، یہ درس سمجھ آ جائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دوسرے مسلمان کی عزت اور مال جان کا پہرا دے کر اور اس کی ہمدردی نصیب فرمائے، تاکہ دوسرے مسلمان کی عزت۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے، یہاں سے جب بالا کوٹ جا رہے ہیں تو ایک موتی نام کی بڑی حسین و جمیل خاتون تھی اور اس کا ڈیرا بڑا آباد رہتا تھا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جب سکھوں اور انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، یہاں سے جانے لگے تو حضرت کی عادت تھی، حضرت ایسے برائی کے ڈیروں پر بھی چلے جاتے
اور وہاں قرآن سناتے تھے. رگوں میں حسینی خون تھا اور سید خاندان اور وہ شاہ ولی اللہ ان کے پاکیزہ خاندان سے یہ بڑے مجاہد آدمی تھے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تو جا کر قرآن سنانا شروع کرتے. تھوڑی دیر میں قرآن سنایا, موتی نامی اس عورت کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو وہ گرنے لگے. تو اس نے بھی توبہ کر لی. کہنے لگی میں بھی اب مجاہدین کے لشکر میں. تو کیا کرے گی؟ کہنے لگی میں بھی بالا کوٹ اس مجاہدین کے لشکر میں, اور نہیں ان کے گھوڑوں کو دانہ شانہ ڈالوں گی. چلتے چلتے جب بالا کوٹ رنجیت سنگھ اور ان ظالم خونخوار سکھوں کے مقابلے میں, یہ وہ ظالم سکھ تھے کہ ایک دفعہ یہ اپنے مخالف لوگوں کو جب پکڑتے تو اس ظالم کا طریقہ کار یہ تھا, اگر جس کو جلدی مارنا مقصود ہوتا تو سر سے اس کی کھال زندہ اترواتا, زندہ, کیونکہ سر سے کھال اترنا مشکل ہوتی ہے تو سینے تک پہنچنے سے پہلے وہ بندہ مر جاتا. ایسے ظالم سکھ اور یہ ظالم لوگ تھے. ہم ویسے خامخواہ کافروں کی تعریفیں کرتے ہیں, اور جس کو دیر سے مارنا مقصود ہوتا اس کو زندہ پاؤں سے کھال اتارنا شروع کرتے کرتے گلے تک, بعض دفعہ سر تک کھال اترتی, پھر کوئی وہ مرتا. تو جو ہے نا اس طرح کتنے لوگ اس نے مار دیے رنجیت سنگھ نے. ان ظالموں کے خلاف شاہ اسماعیل شہید میدان میں نکلے. اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ان پر, اللہ ان کی قبر کے ذرات پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. یہ کوئی آسان ویسے نہیں تھا, ویسے نہیں جذبہ آ گیا. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ میدان میں نکلے. اصل جو ہمیں پاکستان ملا, ہم سمجھتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید کی وہ تحریک ہے جو بعد میں تحریک آزادی کی صورت میں ہمیں ملی ہے اور ہمیں پاکستان ملا ہے. ہماری اس آزادی کی بنیاد شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت شاہ اسماعیل شہید نے جب قرآن سنایا تو موتی وہ تو توبہ طائب ہو گئی, اب ساتھ لشکر میں شامل ہو گئی. بالا کوٹ کے پہاڑوں پر جا کر کے آئے. ایک مرتبہ گھوڑوں کو مجاہدین گھوڑوں کو دانہ ڈال رہی تھی تو کسی نے کہا تو وہاں آرام سے بیٹھی کھا رہی تھی, مزے کر رہی تھی, تجھے یہاں دھکے کھانے کی کیا ضرورت؟ اس موتی خاتون نے ایک جملہ کہا, اس نے کہا چھوڑ پرے, کیا وہ زندگی تھی, گن تھا اس میں, تو میرے دل میں آگ لگی. مال تھا لیکن میرے دل میں آگ لگ رہی تھی, سکون نہیں تھا. آج تجھے پتہ ہے میرے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ ایمان نکالنے کی چیز دکھانے کی چیز نہیں ہے. اگر ایمان نکالنے کی چیز ہوتی میں اپنے دل سے یہ ایمان نکالتی اور اس بالا کوٹ کے پہاڑ پر رکھ دوں, قسم مجھے رب محمد کی, پہاڑ بھی میرے ایمان کی قوت اور زور برداشت نہ کر سکے, یہ ریزہ ریزہ ہو جائے, زمین میں دھنس کے رہ جائے. کیا وہ زندگی تھی؟ زندگی تو یہ مسلمان کی عزت بچانا, مسلمان کا مال بچانا, مسلمان کی آبرو بچانا, مسلمان کے خون کا پہرا کرنا, یہ ہمارا جذبہ. اللہ ہمیں دوسرے مسلمان کے لیے یہ دین کی یہ دعوت اور مشن خیر خائی کا جذبہ اللہ رب العزت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.